ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ دو جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، دو جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے۔ ڈھانک لی فوراً ہی پنڈلی جس کو آتا دیکھ کر، ڈھانک لی فوراً ہی پنڈلی جس کو آتا دیکھ کر، یوں ہی نبی کرتے تھے عزت حضرت عثمان کی۔ فاطمہ تو زہرا علی شیر خدا سب اہل بیت دل میں رکھتے تھے محبت حضرت عثمان کی۔ آسماں پہ کرتے تھے جن سے فرشتے بھی حیا، آسماں پہ کرتے تھے جن سے فرشتے بھی حیا، ان کو تھی معلوم عظمت حضرت عثمان کی۔ دیکھیے کیا شان ہے صحابہ کرام کی، دیکھیے کیا شان ہے صحابہ کرام کی، اللہ نے ان پر آتش دوزخ حرام کی۔ اور ہوتا ہے برا حال صحابہ کے عدو کا، عدو کہتے ہیں دشمن کو، ہوتا ہے برا حال صحابہ کے عدو کا، منہ پر ہی گرا جس نے کبھی چاند پہ تھوکا۔ آج 15 ذوالحجۃ الحرام ہے، 1443 سن ہجری، اور 18 ذوالحج کو امیر المومنین خلیفہ ثالث پیکر حیا و غنا ابو عبداللہ جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ انہی کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی 26ویں پارے کی سورۃ فتح کے اندر ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجود کی حالت میں، اور یہ رکوع اور سجود دکھلاوے کے نہیں ہے، اپنی پرہیزگاری کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی نیکیاں شو کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے محبوب ان کے رکوع و سجود یہ صرف اور صرف میری رضا کے لیے ہیں۔ اس آیت
مقدسہ کے مختصر سے حصے میں اللہ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عبادت کا خلوص بیان فرمایا اور ان کا مزاج بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے رکوع و سجود اور ان کے معاملات، ان کی عبادات اور ان کے مزاج اے محبوب صرف اور صرف تمہاری خوشنودی اور میری رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ کافروں پہ یہ سخت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے۔ آپس میں رحیم و کریم ہیں، یہ بھی میری رضا کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتا ہے من ابغض للہ ومن احب للہ فقد استکمل الایمان۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ کسی کو دشمن سمجھتا ہے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، کافر، یہودی، مشرک، بدعقیدہ، بد مذہب، اسے دشمنی اس وجہ سے رکھتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے اللہ کا یہ دشمن ہے، اللہ نے اس پہ غضب کیا ہے، اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے، لہذا دشمنی اس وجہ سے رکھتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا والی بات ہے۔ اور کسی سے محبت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا والی بات ہے۔ یعنی دشمنوں کا ذکر دشمنی کے ساتھ کرنا یہ بھی اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کا ذکر محبت کے ساتھ کرنا، اللہ کے پیاروں کا ذکر پیار سے کرنا، محبت سے کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ ابو لہب کی مذمت میں جو اللہ نے قرآن کے اندر سورۃ نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی مذمت میں ہے، وہ اللہ کا دشمن تھا، لیکن اس کا نام دشمنی کے ساتھ لیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے گا، ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مقربین کے ساتھ رہنے والا کتا، اسے اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا ہے، اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ من ابغض للہ من احب للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو صحابہ اکرام کے ایمان کی گارنٹی، ان کے خلوص کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت کے مختصر سے حصے میں بیان فرما دیا اور بتلا دیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے محبوب ان کے رکوع و سجود، ان کے معاملات، ان کی عبادات صرف اور صرف تیرے محبوب، اے محبوب تیرے رب کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی رسول ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ ویسے تو کئی مقامات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، کئی حدیث موجود ہیں، لیکن ایک محفل ایسی بھی ہوئی، ایک مجلس ایسی بھی ہوئی جس میں بیٹھے ہوئے 10 صحابہ کرام کو میرے آقا نے فرمایا یہ جنتی لوگ ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحابی قطعی جنتی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی قطعی جنتی ہے، لیکن عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں جنہیں میرے آقا نے ایک ہی محفل میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، جسے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور قربان جو اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کتنا پیارا نعرہ ہمیں قرآن کی اس آیت سے دیا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور دوہرے داماد رسول بھی ہے، 2 مرتبہ آپ کو سرکار کی دامادی کا شرف حاصل ہوا۔ تو آج انشاءاللہ انہی کا ذکر خیر ہوگا۔ آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ، لقب آپ کا ذو النورین ہے۔
ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ اب علماء کرام نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی کہ آپ کو دو نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو زیادہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یک کے بعد دیگرہ ان کی نکاح میں آئیں، لہٰذا اس وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے یا ذی-النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے، یعنی سرکار کی دونوں شہزادیوں کو نور کہا گیا۔ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آسمانوں پر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی باتیں کی جاتی ہیں، تو عثمان کے نام سے نہیں بلکہ ذی-النورین کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ کچھ علماء فرماتے ہیں ذوالنورین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جب جنت میں داخل ہوں گے تو دو نور آپ کا استقبال کریں گے۔ یہ وجہ بھی ہے کہ دو نور جنت کے اندر آپ کے سامنے جگمگائیں گے اور آپ کا استقبال کریں گے جنت کے اندر۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ آپ روزانہ رات کو وتر کی نماز میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی نور ہے، قرآن نور ہے، اور رات کو قیام کرنا یہ بھی نور ہے۔ یعنی آپ رات کو وتر ادا فرماتے تو اس کے اندر مکمل قرآن مجید پڑھتے، یعنی قرآن کا نور بھی جمع فرماتے، اور قیام جو رات کا قیام ہے وہ بھی نور ہے، تو آپ دو نوروں کو جمع کر دیتے، قرآن کا نور بھی اور رات کے قیام کا نور بھی۔ اس وجہ سے آپ کو ذی-النورین کہا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اسی وجہ سے آپ کو ذی-النورین کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے تو حضرت قربان جو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ تو جب آپ کی بیٹیاں نور ہیں تو ماننا پڑے گا میرے آقا بھی نور ہیں، نوری بشر ہیں۔ اسی ذوالنورین جو نور سرکار کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں عثمان ذی-النورین ہے، دو نور والے ہیں۔ جب مکے جاتے ہیں تو وہاں بھی پہاڑ کو کہتے ہیں جبل نور، یہ جبل نور ہے۔ ان سے پوچھو تم پہاڑ کو تو نور کہتے ہو، سرکار کی بیٹیوں کو تو نور کہتے ہو، تو جس کی شہزادیاں ہیں وہ آقا نور نہیں ہے؟ جس کے قدموں کی برکت سے یہ پہاڑ یہ جبل نور بنا وہ آقا نور نہیں ہے؟ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ تو بہرحال تیری سرکار میں سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا لقب ذوالنورین، کنیت ابو عمر ہے۔ 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور آپ عام الفیل کے جب ہاتھی والا واقعہ ہوا اس کے 6 سال کے بعد پیدا ہوئے، 10 شوال اور 576 عیسوی کو، اور آپ کی نانی ام بیضہ بنت عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی ہیں، یعنی اس طرح کسی لحاظ سے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی لگتے ہیں، اور آپ صاحب ہجرتین ہیں۔ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، یا کفار مشرکین نے مسلمانوں کو ستایا تو میرے آقا کے حکم سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا عثمان غنی اپنی زوجہ سیدہ رقیہ کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف، جو پہلی ہجرت تھی۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عثمان وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنی زوجہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ اور پھر وہاں پہ یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ مکے کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، تو پھر وہ مسلمان جو وہاں چلے گئے تھے واپس مکے میں آئے، تو یہاں کے دیکھے تو معاملہ الٹ تھا، کفار مشرکین اور زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے۔ پھر عثمان غنی پھر دوبارہ کہتے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، یعنی اس طریقے سے آپ مدینہ شریف جب ہجرت ہوئی پھر مدینہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت کی۔
اس طریقے سے آپ نے 3 مرتبہ ہجرت کی، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف اور 1 مرتبہ مدینہ شریف کی طرف سیدنا عثمان نے کہا، اس لیے آپ کو صاحب ہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے یہ بڑے قریبی دوست تھے، فرینڈ تھے ان کے۔ تو صدیق اکبر کیونکہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، تو انہوں نے عثمان غنی کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی کہ تم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ سید صدیق اکبر کی دعوت پر آپ یہ 4تھے مسلمان بنے۔ پہلے نمبر پر مردوں میں صدیق اکبر ایمان لائے اور 4تھے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اسلام لے آئے۔ اور جب آپ ایمان لائے تو آپ کا پورا گھرانہ جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو گیا، خاص طور پہ آپ کا چچا حکم بن ابی العاص اس قدر بھڑکا، وہ اس نے ایک رسی کے ساتھ آپ کو باندھ دیا۔ رسیوں کے ساتھ باندھنے کے بعد ایک بڑی بوری کے اندر آپ کو ڈال دیا اور بوری کا منہ بھی بند کر دیا اور نیچے سے دھواں چھوڑتا تاکہ اس کا سانس رکے اور یہ تنگ آ کے مجبور ہو کے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے۔ لیکن عثمان غنی ہر بار اس کے کہنے پر یہی کہتے، وہ کہتا چچا عثمان نبی کا کلمہ چھوڑ دو، بچ جاؤ گے، نہیں تو ایسے مارے جاؤ گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب ہوتا، چچا اللہ کی دی ہوئی جان تو دے سکتا ہوں، رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا۔ یہ ہے عثمان غنی۔ جب آپ کی استقامت کو دیکھا تو پھر آپ کا چچا جو آپ کو اس نے آزاد کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانے قد کے خوبصورت شخص تھے اور 150 حدیثیں آپ نے روایت کی ہے۔ اتنے کلوز رہنے کے باوجود، حضور نبی کریم کے پاس رہنے کے باوجود حدیثیں کتنی بیان کی؟ صرف 150۔ صحابہ کرام نے کہا عثمان آپ حدیثیں روایت نہیں کرتے، تو آپ فرماتے ہیں الحمدللہ میرا حافظہ مضبوط ہے، مجھے کئی حدیثیں یاد ہیں، سرکار کے کئی ارشادات میرے سینے کے اندر محفوظ ہیں۔ تو صحابہ کہتے کہ آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ بیان کیا کریں۔ آپ نے 150 حدیثیں بیان کی ہیں۔ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا کس سے؟ فرمایا میرے آقا کی یہ بھی حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، جو بات میں نے نہیں کی اور وہ کہے کہ حضور پاک نے کی ہے، رسول اللہ نے ایسے فرمایا ہے حالانکہ میں نے نہ کہا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث سے وہ لوگ سبق حاصل کریں۔ یہ عثمان غنی ہے جو اتنا احتیاط کر رہے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے فیس بک کو، گوگل کو اپنا بڑا مفتی بنا لیا ہے۔ کوئی حدیث اس پہ دیکھ لی، کوئی بات دیکھ لی، بس یہی کنفرم ہو گیا جی۔ نہ کسی عالم سے پوچھنا ہے بھی یہ اتھینٹک حدیث ہے بھی کہ نہیں، یہ حدیث ہے بھی، اس کی من گھڑت بات ہے یہ، اور اس کو آگے شیئر کرتے جاتے ہیں، فارورڈ کرتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی ایسی باتیں مشہور ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، آپ کا میسج آتے ہوں گے، لو جی حضور پاک نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کی سب سے پہلے خوشخبری دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور میسج آتا ہے جو مجھے یہ خوشخبری دے کہ سفر کا مہینہ چلا گیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے اسلامی بھی اس کو دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں پہلے خوشخبری دے دوں میں جنتی ہو جاؤں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک کسی صحیح مستند عالم اس حدیث کو اتھینٹک نہ بتا دے اس کو آگے شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے گوگل سے نکالی یہ حدیث ہے، گوگل نے لے کے دیا اس میں یہ حدیث ہے جی، بھی کہاں حدیث ہے؟ بخاری شریف کتاب نکالی اس کے اندر یہ حدیث اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے جو یہ بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید بچے تھے، یہ زید بن حارثہ کے بیٹے، سرکار کے غلام جو تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیار تھا سرکار کے ان سے، تو ان کے بیٹے اسامہ سے بڑا پیار تھا میرے آقا کو۔ سرکار کا جب اصرار ظاہر ہوا اس سے پہلے جو آپ نے لشکر روانہ فرمایا تھا اس کا سپہ سالار کسی اور صحابی کو نہیں بنایا، 16-17 نوجوان اسامہ کو لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا۔ اتنا پیار تھا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بچپن کا ایک عالم تھا۔ انہوں نے سرکار نے ان کو ایک گوشت کا پیالہ دیا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر رقیہ کے گھر دے آؤ، اور وہ عثمان غنی کے ہاں تھی، وہ ان کا نکاح ہو چکا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ پیالہ لے کے گئے، کہتے ہیں دروازہ کھولا، میں نے اندر گیا، دیکھا دونوں میاں بیوی جو بیٹھے عثمان غنی ایک طرف بیٹھے اور دوسری طرف جو سیدہ رقیہ بیٹھی ہوئی ہیں،
کہتا ہے کبھی میں سید رقیہ کو دیکھتا، کبھی سید عثمان غنی کو دیکھتا۔ خیر قدر میں واپس آ گیا، میرے آتے ہی مجھے سرکار نے پوچھا اسامہ سچ بتانا کیا ایسا میاں بیوی کا حسین جوڑا دیکھا ہے؟ اور کہ یا رسول اللہ کبھی بھی ایسا حسین اور جمیل میاں بیوی کا جوڑا نہیں دیکھا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شہزادی رسول اللہ ہے اور عثمان غنی شرم و حیا کے پیکر ہے۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میرے آقا نے کئی، اور یہ ان کا وصال جو ہے سن 2 ہجری میں ہوا، سید رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب جنگ بدر ہو رہی تو شدید علیل تھی، تو یہ بھی جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے آقا نے ان کو روک دیا کہ اے عثمان تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو، ان کی عیادت کرو، ان کا خیال کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ حدیث سے بات ثابت ہے کہ جب اصحاب بدر واپس آئے میرے آقا نے جو مال غنیمت تقسیم فرمایا تو اس مال غنیمت میں سے عثمان غنی کو بھی حصہ عطا فرمایا، یعنی آپ بدری صحابی بھی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہیں بدر والوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو میری بیٹی کی، اور ادھر سے لشکر جو ہے وہ فتح کی خبر لا رہا تھا، جنگ بدر کی فتح کی، اور ادھر عثمان غنی اپنی زوجہ کا جنازہ لے کے جا رہے تھے۔ ان کا 2 ہجری میں بھی سال ہوا، جنگ بدر بھی سن 2 ہجری میں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی، کیونکہ غمگین رہتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرے آقا نے اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح بھی عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ ان کا بھی جب 9 ہجری میں وصال ہو گیا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ اور غمگین ہونے لگے۔ سیدنا عثمان غنی کی نسبت جو تھی، ایک ربط تعلق جو تھا سرکار کے ساتھ رشتہ داری کا، وہ منقطع ہو گیا، تو غمگین ہوئے، رنجیدہ ہوئے۔ میرے آقا نے جب رنجیدہ دیکھا تو عثمان سے کہا عثمان اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ہی میں نے اپنی دونوں بیٹوں کا نکاح تیرے ساتھ کیا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک روایت میں فرمایا اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی، یک کے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ جب ان کا وصال ہو گیا ام کلثوم کا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ ابھی گھر میں تھی، وہ ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، ان کے شوہر کسی جنگ میں شہید ہو چکے تھے اور بیوہ ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے عثمان غنی سے یہ کہا کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لیں۔ تو عثمان غنی شرم و حیا کے پیکر تھے، کوئی جواب نہ دیا۔ اور فاروق اعظم نے صدیق اکبر سے کہا کہ میں نے اس طرح عثمان غنی کو کہا، تو وہ انہیں کوئی ہاں نہ میں جواب ہی نہیں دیا۔ کم از کم جواب تو مجھے دیتے وہ کہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ شکایت لے کر سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح عثمان سے میں نے کہا ہے، وہ غمگین ہے، اداس ہے، تو میں نے کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لے، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے، یہ ام کلثوم کے نکاح سے پہلے کی بات، تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر اللہ تعالیٰ تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر دے گا اور عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی عطا کرے گا۔ جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی وہ اس کی زوجہ بنے گی، اور تیری بیٹی کو وہ ملے گا جو عثمان سے بہتر ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ عثمان غنی سے بہتر کون ہوگا، اتنی شرم و حیا کے پیکر جس کی میرے آقا نے بے شمار فضیلتیں عظمتیں بیان کی ہیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، جو یقیناً عمر فاروق کی بیٹی سے افضل تھی، بہتر تھی۔ اور میرے آقا نے حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ سے خود نکاح فرما لیا، جو کہ میرے آقا عثمان غنی سے افضل ہیں اور بہتر ہیں، یعنی وہ ام المومنین کا شرف ان کو عطا فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ جب مواخات مدینہ شریف میں ہو رہی تھی، میرے آقا صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے تھے، جو مہاجرین صحابہ تھے ان انصار کے بھائی بھائی بنا رہے تھے آپ ان کو، کسی کو صدیق اکبر کا بھائی بنا دیا، کسی کو عمر فاروق کا بھائی بنا دیا، کسی کو عثمان غنی کا، اور یہ مشہور حدیث ہے کہ مولا علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا۔ تو میرے آقا سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کسی کو صدیق اکبر کا بھائی بنایا، کسی کو فاروق اعظم کا بھائی بنا دیا، کسی کو آپ نے عثمان غنی کا بھائی بنا دیا، کسی کو عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنا دیا، یا رسول اللہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو میرے آقا وہاں پر اشارہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اتنا فرمانے کے باوجود کبھی پوری زندگی میرے
مولا علی نے حضور پاک کو اپنا بھائی کہہ کے نہیں پکارا، اے میرے بڑے بھائی، کبھی نہیں پکارا۔ جب بھی پکارا کیا کہا؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے پکارتے رہے۔ اور آج کچھ بد نصیب ہیں جو کہتے ہیں وہ تو معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، نبی کی اتنی عزت کرو جیسے بڑے بھائی کی عزت کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ میرے آقا خود فرما رہے ہیں کہ تم میرے بھائی ہو، لیکن اس کے باوجود کبھی مولا علی نے سرکار کو بھائی کہہ کر نہیں بلایا۔ اس موقع پر کچھ صحابہ کچھ فرشتے جو وہاں پر حاضر تھے اچانک وہ غائب ہو گئے۔ جب بھائی چارہ قائم ہو رہا تھا تو کچھ فرشتے غائب ہو گئے اچانک، تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوئے۔ سرکار نے پوچھا کہ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے عثمان کا کرتا سینے سے ہٹ گیا تھا، ہم حیا کی وجہ سے وہاں سے چلے گئے۔ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں آپ سے، بلکہ مشہور حدیث پاک ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں کسی نے اجازت مانگی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہو جاؤں اندر؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی سے تھوڑی چادر تہمت کپڑا جو تو ہٹا ہوا تھا۔ صدیق اکبر اجازت مانگی، فرمایا آ جاؤ، وہ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے اجازت مانگی، فاروق اعظم، میرے آقا فرمایا آ جاؤ، آپ اسی طرح لیٹے رہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی نے آواز دی، یا رسول اللہ حاضر ہو جاؤں؟ اب میرے آقا اٹھ کے بیٹھ گئے اور جو کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کو درست کیا، اور درست کرنے کے بعد فرمایا اب آ جاؤ۔ اور سید عائشہ پردے کا اوٹ میں یہ دیکھ رہی تھی منظر سارا۔ ان تینوں شخصیات کے جانے کے بعد عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے بابا جان صدیق اکبر ہے، آپ ویسے لیٹے رہے، کپڑا ہٹا رہا پنڈلی سے، ران سے نہیں، ران تو چھپانا فرض ہے، پنڈلی یہاں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ تو فرمایا عرض کی یا رسول اللہ میرا بابا جان صدیق اکبر ہے، آپ ویسے لیٹے رہے، کپڑا ہٹا رہا، فاروق اعظم ہے، لیٹے رہے، کپڑا ہٹا رہا۔ جب عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ کے کپڑے کو درست کیا اور پھر آپ نے اس کو اجازت دی۔ اس کی وجہ میرے آقا نے فرمایا اللہ استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس کے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ آسمانوں پر فرشتے جو ہے وہ آپ کو عثمان کہہ کے نہیں بلاتے، عثمان کہہ کے آپ کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ ذی النورین کہہ کے آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ذی النورین کے نام سے ہوتا ہے۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سے بیعت رضوان ہوئی ہے اس وقت سے کہتے ہیں میں نے سیدھا ہاتھ کبھی شرم گاہ پہ نہیں لگایا۔ جب بیعت رضوان ہوئی اور یہ معاہدہ میرے آقا نے اپنا سفیر بنا کے عثمان غنی کو مکے کے اندر بھیجا، اور صحابہ کرام نے حضور پاک سے عرض کیا یا رسول اللہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے، خانہ کعبے پہنچ گیا ہوگا، وہاں طواف کر رہا ہوگا، برکتیں لوٹ رہا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے نہیں لگتا کہ عثمان میرے بغیر خانہ کعبے کا طواف بھی کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ کفار مشرکین نے کہا کہ عثمان تم بڑے اچھے انسان ہو، ہم تمہاری قدر کرتے ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہیں موقع مل گیا ہے، خانہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، جاؤ طواف کر لو، اس کی برکتیں لوٹ لو۔ تو وہاں پر عثمان غنی نے کہا ارے تم خانہ کعبے کی برکتوں کی بات کرتے ہو، جب تک رسول اللہ میرے ساتھ نہیں ہوگا میں خانہ کعبے کا طواف ہی نہیں کروں گا۔ اور پھر یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر میرے آقا نے صحابہ کرام سے بیعت لی، بیعت لینے کے بعد جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر ذو الفتح کے اندر غالباً، آپ میرے آقا نے ان سے بیعت لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، تو سب نے بیعت کی یا رسول اللہ ضرور لیں گے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو، اور پھر سب سے آخر میں میرے آقا نے اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو بیعت کیوں لیتے؟ آپ نے یہ بیعت لی نا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، افواہ پھیلی ہوئی، عثمان کو شہید کر دیا گیا لہذا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرو۔ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو آپ بیعت کیوں لیتے؟ مجھے بتاؤ، تم پورا واقعہ بیان کرو۔ میرے آقا نے سب سے آخر میں کیا کہا؟ اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بیعت زندوں کی طرف سے کی جاتی ہے، دنیا سے چلے جانے والوں کی طرف سے کی جاتی ہے۔ میرے آقا نے یہ بتا دیا میرا عثمان زندہ ہے لہذا اس کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں، یہی تو علم غیب ہے۔ آپ نے اس کو واضح فرما دیا۔ اور آپ نے صحابہ اور اس کی حکمت یہ بھی تھی، اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک وقت آنے والا تھا جب عثمان غنی نے قرآن پاک کو جمع کرنا تھا،
اس کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے عثمان غنی کو۔ کتابی شکل میں سب سے پہلے عثمان غنی نے اس کو جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا۔ تو میرے آقا نے پہلے بتا دیا کہ میرا عثمان جو قرآن جمع کرے گا تو وہ اپنی طرف سے جمع نہیں کرے گا، بلکہ عثمان کے ہاتھ کو میرا ہاتھ سمجھنا۔ جس طرح میرا ہاتھ خطا نہیں کر سکتا، اس طرح عثمان کا ہاتھ بھی خطا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جو تمہارا ہاتھ ہے وہی میرا ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جس ہاتھ کو میرے آقا فرما رہے تھے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو اللہ فرما رہا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا محبوب جس کو عثمان کا ہاتھ کرے، اللہ فرما رہا ہے اے محبوب یہ تو میرا ہاتھ ہے۔ اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں کے اوپر تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے۔ تو عثمان غنی نے قرآن پاک جمع فرمایا تو اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر تقریباً 23 سالوں میں نازل فرمایا۔ جس ترتیب سے نازل فرمایا اور جس طریقے سے میرے آقا بتاتے رہے، اسی طرح اس کو جو عثمان غنی نے نقل ایک کتابی شکل میں اس کو جو ہے محفوظ کیا، پھر مختلف ملکوں کے اندر اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا۔ اس لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن پاک کو جمع کرنے والا۔ بے شمار حدیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں ہے تو یہاں پانی نہیں ملتا تھا، اللہ اکبر، پانی کی بڑی کمی تھی، کڑوا پانی تھا۔ ایک کنواں تھا جو ایک یہودی تھا روما، اس کے قبضے میں تھا، وہ مالک تھا اس کا، اور وہ بیچا کرتا مہنگے داموں، میٹھا پانی تھا اس کو کنویں کا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پہ وقف کرے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو عثمان غنی نے اس سے کنواں خریدنا چاہا تو اس نے کہا کہ نہیں میں آدھا بیچوں گا۔ تو آپ نے آدھا خرید لیا، آدھے کے پیسے دے دیے، آدھا یہودی نے کہا اس طرح ہوگا کہ ایک دن تمہارے مسلمان استعمال کریں تو تم مالک ہو عثمان، اور ایک دن میں مالک ہوں گا۔ تو جب وہ یہودی جس دن مالک ہوتا وہ اس کو بیچا کرتا، اور جس دن عثمان غنی کا دن ہوتا تو عثمان غنی فری بانٹ کہتے کہ آپ فری میں لے جاؤ سارا پانی۔ تو مسلمان تھے غیر مسلم جو بھی وہاں پہ آتا اس کو مفت میں پانی ملتا، تو اگلے دن کا بھی وہ سٹاک لے جاتا۔ تو اس طرح سے اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ روما کا جو یہودی تھا کنویں کا مالک، اس نے کہا یہ تو مجھے منافع ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا عثمان بقیہ آدھا بھی تم لے لو۔ تو عثمان نے سارا کنواں خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دیا۔ اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان تم نے جنت کو خرید لیا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اسی طرح ایک اور موقع جنگ تبوک کے موقع پر جب آپ نے 1000 گھوڑے اونٹ جو ہیں بما ساز و سامان کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، اس موقع پر بھی میرے آقا نے فرمایا عثمان تو نے جنت کو خرید لیا، آج تو نے ایسا عمل کیا ہے اگر اس کے بعد تجھ سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو وہ گناہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اتنا بڑا تو نے عمل کر دیا عثمان غنی کا، مسلمانوں کی مجاہدین کی مدد کر کے۔ تو بڑے سخی تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران لشکر جا رہا جہاد کے لیے، تو راستے میں کھانا پینا ختم ہو گیا، صحابہ کرام پریشان ہوئے، سرکار دو عالم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ کھانے پینے کا کچھ بھی انتظام نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا مغرب ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق پہنچا دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد 7 اونٹ بما ساز و سامان کے لدے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ میرے آقا نے پوچھا یہ کس نے بھیجے ہیں؟ تو جواب ملا کہ عثمان غنی نے آپ کو نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں اس رات ساری رات میرے آقا عثمان غنی کے لیے دعائیں کرتے رہے اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے رہے یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا۔ بڑا مقام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک شخص جو سرکار عثمان غنی سے بڑی عداوت رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، اس کا مر گیا وہ، تو میرے آقا نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، اب دوسروں کو نہیں پتا تھا لیکن سرکار کو پتا تھا۔ فرمایا یہ وہ بدبخت ہے جو میرے عثمان کا بغض سینے میں رکھتا تھا، میرے عثمان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ تو عثمان غنی کا بغض جو ہوتا ہے وہ بندے کا ایمان جو وہ چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان صحابہ کرام سے محبت رکھنی چاہیے، اور قرآن پاک جو فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یقیناً ہر صحابی جو ہے وہ قطعی جنتی ہے۔ صحابہ کرام کے آپس میں اگر اختلافات ہوئے ہیں تو وہ آپس کے معاملات ہیں، ہم آپ اس میں کوئی بحث و تکرار نہیں کر سکتے، ہم کسی کو غلط نہیں کر سکتے، ہر صحابی اپنی جگہ پر
حق پر ہے، سچ پر ہے، ان سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کسی صحابی کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اگر ان کو غلط کہیں گے تو ہمارا اپنا ایمان چلا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ، میرے محبوب کے غلام جیسے ایمان لے آئے ایسا ایمان لے آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ فرماتا ہے جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان لے کے آؤ۔ اگر ہمیں صحابہ کے ایمان میں شک پڑ گیا تو پھر کون سا ایمان لے کے آئیں گے ہم؟ کون سا اسلام لے کے آئیں گے؟ تو ہر صحابی قطعی جنتی ہے۔ اور قربان جو اپنے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا کتنا پیارا نعرہ دیا، کون سا؟ ہر صحابی نبی، کیا ہو گیا؟ زبانیں کھولیں، ہر صحابی نبی جنتی۔ اس کے لیے نہیں بولیں تو کب بولیں گے آپ؟ اللہ کے ذکر کے لیے نہیں بولیں گے، اللہ کے صحابہ کے لیے نہیں بولیں تو کب بولیں گے آپ؟ یہ جو گندی عادت ہے نا، اس کو ختم کریں۔ میں گندی کہوں گا اس کو، اس موقع پہ نہیں بولتے آپ۔ باہر ہم منہ چوچے وعدے کا وہ پتہ کیا کچھ ہو رہا تھا باہر۔ صحابہ کرام کے ذکر سے اپنے زبانوں کو پاک کرو۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، صدیق و عمر بھی، عثمان اور علی بھی، امیر معاویہ بھی، ابو سفیان بھی۔ میڈیا کے اندر یہ بکواسیں کرتے ہیں ابو سفیان کے اوپر، سید امیر معاویہ کے اوپر بکواسیں کرتے ہیں میڈیا کے اندر، معاذ اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ جو امیر معاویہ پہ زبان درازی کرتا ہے، روایتوں میں آتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ لہذا جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے، ان کے مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے، ان کے محفلوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ یہ حدیثوں سے بات ثابت ہے، میرے آقا نے منع فرمایا ہے کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان سے نکاح نہ کرو، ان کا جنازہ نہ پڑھو، بیمار ہو جائیں تو پوچھنے نہ جاؤ۔ تو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اگر میری بات سے کسی کو دکھ ہوا تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بولا کریں، جب ایسے موقع آتے تو بولا کریں، کچھ زبان کھولا کریں، انشاءاللہ یہی آپ ہو سکتا ہے بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ یہ بھی صحابہ کے بارے میں اس نے جو ہے وہ تعریف کی تھی صحابہ کی، نہ جانے کون سی رحمت بہانہ بھی جویت، رحمت حق بہانہ بھی جویت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے، قیمت طلب نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 18 کو سیدنا عثمان غنی کا یوم شہادت ہے، کوشش کرے کہ ان کے سارے ثواب کے لیے اس میں توفیق کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔